اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے 2 سوال لیے تھے اور آج بھی ہم لوگ 2 سوال پڑھیں گے. نوٹ لگا لے تھوڑا سا یہاں پہ، جلدی لکھیے یہیں پہ کہ سوال کس طرح کیا جائے اس بات کا جاننا بہت مہم ہے. سوال کس طرح کیا جائے اس بات کا جاننا بہت ضروری ہے. کیا لکھا؟ بہت ضروری ہے تاکہ صحیح جواب حاصل ہو سکے. تاکہ صحیح جواب حاصل ہو سکے. ممکن ہے کہ آپ من ہوا سے سوال کریں، ممکن ہے کہ آپ من ہوا سے سوال کریں، لیکن جس سے سوال کیا ہے اسے من ہوا اور ما ہوا کے درمیان فرق نہ معلوم ہو. لیکن اس کے من ہوا اور ما ہوا کے درمیان فرق نہ معلوم ہو. اور وہ تمہیں جواب دے کیا لکھا؟ اور وہ تمہیں جواب دے انسان. جبکہ آپ سوال کر رہے ہیں ممیزات شخصی کے بارے میں، شخصی ممیزات کے بارے میں، لیکن آپ سوال کر رہے ہیں شخصی ممیزات کے بارے میں. یعنی جب آپ من ہوا سے پوچھیں گے تو من ہوا سے شخصی ممیزات آئیں گے کہ انسان جواب آئے گا؟ ابھی پہلے کیا ہم نے پڑھا ہے کل کہ ممیزات شخصیہ بیان کیے جائیں گے. تو اگر وہ لفظ انسان سے جواب دے رہا ہے تو اس کا جواب صحیح ہوگا کہ غلط؟ غلط ہوگا. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ اس کے ما ہوا اور من ہوا کا فرق اس کو نہیں معلوم ہے. اب دیکھیے، تاکہ سوال صحیح ہو ضروری ہے کہ سائل 2 چیزوں کا علم حاصل کرے یا 2 چیزوں کو جانے.
کیا لکھا؟ دو چیزوں کو جانیں. پہلی چیز وہ جانے کہ کس طرح سوال کیا جاتا ہے. کس طرح سوال کیا جاتا ہے. دوسرا سوال کے حدود کو جانیں. اور یہ علم منطق کے اہم ترین وظائف میں سے ہے. اور یہ علم منطق کے اہم ترین وظائف میں سے ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو علم منطق نہیں پڑھتے جو علم منطق نہیں پڑھتے ان کے سوال کی صیاغت میں غلطی ہوتی ہے. اس لیے ضروری ہے نہیں کیا لکھا بیٹا؟ ہاں، یا جب سوال کیا جائے تو جواب نہیں، صحیح جواب نہیں دیتے. جب سوال کیا جائے تو صحیح جواب نہیں دیتے. اس لیے ضروری ہے کہ من ہوا کاما ما ہوا و این ہوا و این ہوا وَمَتَا كَانَ وَمَتَا كَانَ وَكَيْفَ هُوَ کی شناخت پیدا کرے. چلیے اب آ جائیے عبارت پہ مولانا. کہہ رہے وقد يسأل السائل عن زید وعمر وخالد، کہ سائل کس کے بارے میں مولانا؟ زید، عمر اور خالد کے بارے میں سوال کرے. ماہیہ، تو ماہیہ سے سوال ہم نے کیا بتایا تھا کیا ہوگا؟ ماہیت. کیا ہوتی ہے؟ ماہیت، یعنی زید، عمر اور خالد کی ماہیت کیا ہے. اب
دوسرا سوال دیکھیے، وقد يسأل السائل، دوسرا ایک سائل دوسرا سوال کرے کس کے بارے میں؟ عن زید وعمر وخالد وهذه الفرس وهذا الاسد، ما ہی، ان کے بارے میں سوال کریں. تو یہاں پہ دیکھیں زید عمر اور خالد جب آ رہے ہیں تو زید عمر اور خالد عدد ان کا ایک ہے لیکن حقیقت ان کی کیا ہے؟ عدد ان کا زیادہ ہے لیکن حقیقت کیا ہے؟ ایک ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جب ماہیہ سے سوال زید عمر اور خالد کے بارے میں کیا جائے گا تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ 9. جواب انسان کہیں گے تو انسان کیا ہے؟ 9. لیکن جب ہم سوال کریں گے زید عمر اور خالد وهذه الفرس وهذا الاسد، تو زید عمر خالد کے ساتھ هذه الفرس وهذا الاسد آ گیا. تو یہاں پہ دیکھیے زید عمر خالد کی حقیقت ایک ہے، فرس کی حقیقت الگ ہے، اسد کی حقیقت الگ ہے. جب اس کا جواب دیا جائے گا تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ چونکہ یہاں پہ دیکھیں عدد بھی مختلف ہے اور انواع بھی کیا ہے؟ مختلف. حقیقتیں بھی کیا ہیں؟ مختلف ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ حقیقت انسان الگ ہے، حقیقت فرس الگ ہے، حقیقت اسد الگ ہے. تو حیوان سب ایک جمع ہے. ہاں، تو حیوان کیا ہے؟ حیوان کیا ہے؟ 9 ہے. 9 کس کی 9 ہے؟ حیوان جنس ہے. انسان 9 ہے، حیوان جنس ہے. تو جب ہم زید عمر اور خالد وهذا الفرس وهذا الاسد کے بارے میں ماہیہ سے سوال کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا جواب کیا بنے گا؟ جنس. سمجھ میں آئی بات؟ اب یہاں ایک نوٹ لگائیے مولانا، یہ دیکھیں جب ہم نے زید عمر اور خالد کے بارے میں مصنف نے کہا تو ہاذا لگایا یہاں پہ، لگایا انہوں نے کہ نہیں لگایا؟ لیکن فرس کے ساتھ لگایا، اسد کے ساتھ؟ فرس کے ساتھ ہاذا ہی لگایا ہے. ہاں، اور اسد کے ساتھ ہاذا. یہاں ہاذا ہی کیوں نہیں لگایا؟ کہاں پہ؟ پہلے زید کے عمر کے خالد کے ساتھ. نوٹ لگائیے یہاں. سمجھ میں آیا؟ یہ ان کی جو زید عمر اور خالد ان کی کیا ہے؟ 9 ایک ہے. نہیں لکھیے یہاں پہ، لکھیے زید عمر میں ہاذا نہیں کہا، مصنف نے زید و عمر میں ہاذا نہیں کہا. سمجھ میں آیا کیا بتانا چاہ رہا ہوں میں؟ جی جی. مصنف نے زید اور عمر میں ہاذا نہیں کہا بلکہ هذه الفرس، بلکہ هذه الفرس وهذا الاسد کہا. اس لیے کہ مصنف بیان کرنا چاہتے ہیں زید اور عمر جزئی ہیں، زید اور عمر جزئی ہیں. زید اور عمر جزئی ہیں. اور هذا الاسد وهذه الفرس، وهذا الاسد وهذه الفرس
یہ دونوں کلی ہیں. اس کے ساتھ حاضری کیوں کہا اور اس کے ساتھ ہادہ کیوں کہا؟ اس کے ساتھ حاضری کیوں کہا اور اس کے ساتھ ہادہ کیوں کہا؟ کہ ایک مؤنث معنوی ہے. دونوں تو فرس گھوڑا یہ بھی مذکر ہے، اسد وہ بھی، شیر یہ بھی مذکر ہے. اگر یہ فارغ تک ہوتا تو ٹھیک ہے. وہ ایک الگ وہ ہے، اس کو دیکھنا ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں فَهَلْ تَجِدْ فَرْقًا بَيْنَ السُّؤَالَيْن، کیا آپ کو دونوں سوال میں فرق نظر آ رہا ہے؟ دونوں ماہیت سے سوال ہے، دونوں ماہیت کے بارے میں سوال ہے، لیکن سوال کن کے بارے میں کیا جا رہا ہے؟ کہہ رہے فَهَلْ تَجِدْ فَرْقًا بَيْنَ السُّؤَالَيْن، کیا دونوں سوال کے درمیان آپ کو فرق سمجھ میں آیا؟ تَأَمَّلْ فِيهِمَا، اس میں کیا کریے؟ غور کریے. فَسَتَجِدْ أَنَّ الْأَوَّلَ، تو آپ پائیں گے کہ بے شک اول سؤال عن حقیقت جزئیات متفقۃ بالحقیقہ مختلفۃ بالعدد، مولانا کہ یہ سوال ہے ایسے جزئیات کی جن کی حقیقت کیا ہے؟ متفق ہے. سؤال عن حقیقت جزئیات متفقۃ بالحقیقہ، ایسے جزئیات کے بارے میں، ایسے جزئیات کی حقیقت کا سوال ہے کہ جن کی حقیقت کیا ہے؟ متفق ہے. متفق یعنی ایک جیسی ہے. کس میں؟ زید، عمرو اور خالد میں. ان کی حقیقتیں کیا ہیں؟ ایک ہیں. جو زید کی حقیقت ہے وہی عمر کی حقیقت ہے، وہی خالد کی حقیقت ہے کہ زید بھی حیوان ناطق ہے، عمر بھی حیوان ناطق ہے اور خالد بھی حیوان ناطق ہے. دیکھیے تو سمجھ میں آیا، عدد تو مختلف ہے لیکن ان کی حقیقت ایک ہے. پہلے میں والثانی سؤال عن حقیقت جزئیات مختلفہ، سوال ان حقائق کے بارے میں ہے کہ ایسے جزئیات ہیں جن کی حقیقتیں کیا ہیں؟ مختلف ہیں. بالحقیقت والعدد، کیسے مختلف ہے مولانا؟ حقیقت بھی مختلف ہے اور عدد بھی مختلف ہے. صحیح ہے، یعنی حقیقت بھی مختلف اور عدد بھی مختلف. یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہاں پہ لکھ لیں پہلے والے میں، نہیں دوسرے والے میں کیا ہے مولانا؟ عدد بھی مختلف ہے اور حقیقت بھی مختلف ہے. کیوں؟ کیونکہ حقیقت زید، عمرو، ماجد، خالد کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ لکھ لیں، اس کو نوٹ لگائیں. اس لیے کہ زید، عمرو اور خالد کی حقیقت، اس لیے کہ زید، عمرو اور خالد کی حقیقت زید، عمرو اور خالد کی حقیقت کہ وہ حیوان ناطق ہیں. اور حقیقت فرس حیوان ساحل ہے. فرس کیا ہے؟ حیوان ساحل، حیوان ساحل. اور حقیقت الاسد حیوان مفترس ہے. تو ان کی حقیقتیں بھی مختلف ہوا، عدد بھی مختلف. سمجھ میں آیا؟ پہلے والے میں کیا ہے؟ عدد مختلف ہے لیکن حقیقت ایک، حقیقت متفق لیکن عدد مختلف. دوسرے والے میں
حقیقتیں بھی مختلف اور عدد بھی مختلف. تو جہاں حقیقت مختلف اور عدد بھی مختلف وہ کیا ہوگا؟ جنس. جہاں حقیقت ایک اور عدد مختلف وہ کیا ہوگا؟ نوع. والجواب عن الاول بکمال الحقیقت المشترکۃ بینہم. جواب کیسے دیا جائے گا؟ کمال حقیقت جو مشترک ہو ان سب کے درمیان، ان سب کے درمیان مشترک ہو مولانا. جیسے کس کے درمیان مولانا؟ والجواب عن الاول جب کہا جا رہا تو اول سے یہاں مراد کون ہے؟ زید، عمرو اور خالد. سمجھ میں آیا؟ والجواب عن الاول بکمال الحقیقت المشترکۃ بینہا. صحیح ہے. پہلے والے سے یعنی زید، عمرو اور خالد کے بارے میں جواب دیا جائے گا اس سے کہ ان کی حقیقت کیا ہے مولانا؟ کہ وہ کیا ہے؟ جن کی حقیقت مشترک ہے ان سب کے درمیان، یعنی حیوان ناطق. تقول انسان. صحیح ہے. تو آپ اس کے جواب میں کہیں گے انسان. وَهُوَ النَّوْعُ الْمُتَقَدِّمْ ذِكْرُهُ. اور وہ کیا ہے؟ نوع ہے کہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو. وَعَنِ الثَّانِي. اور دوسرے والے سے مولانا، دوسرے والے سے یہاں مراد کیا ہے؟ یعنی زید، عمرو، خالد اور حارث، فرس اور حارث. ہاں. جب اس کے بارے میں جواب دیں گے بکمال الحقیقت المشترکہ بینہم تو تب بھی آپ حقیقت سے دیں گے کہ جو حقیقت ان سب کے درمیان کیا ہو؟ مشترک ہو. فتقول حیوانون. تو آپ کیا کہیں گے؟ حیوان کہیں گے. تو حیوان تمام کے لیے مشترک ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں اسد بھی شامل ہے اور فرس بھی شامل ہے اور زید، عمرو اور خالد بھی شامل ہے. کہاں نو ہوگا؟ نو میں ارے بھائی ہم نے کہا نا کہ جب ہم نے کہا کہ ایک ایسی حقیقت کہ جو سب میں شامل ہو، لیکن حقیقتیں کیا ہیں؟ مختلف ہیں یا نہیں ہیں؟ فرس کی حقیقت ہم نے کیا کہا؟ ساحل، حیوانون ساحل. اسد حیوانون مفترس. انسان حیوانون ناطق. صحیح ہے. تو یہ حیوان ہے لیکن ان کی حقیقتیں کیا ہیں؟ مختلف ہیں. لیکن ہمیں ایک ایسی چیز لانا ہے جس کا اطلاق سب پر ہو سکے. تو وہ کیا ہے؟ حیوان ہے. کہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حیوان ہیں. تو اس کو کیا بولا جائے گا؟ وہ یسمی الجنس. اسے کیا کہا جائے گا؟ جنس کہا جائے گا. ٹھیک ہے. وَهُوَ ثَانِي الْكُلِّيَّاتِ الْخَمْسَةِ. اور یہ کلیات خمسہ کا دوسرا کلی ہوگا. وَعَلَيْهِ يُمْكِنُ تَعْرِيفُهُمَا بِمَا يَأْتِي. اور اس بنیاد پر ان دونوں کی تعریف مندرجہ ذیل چیزوں سے کی جائے گی جو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. الحمدللہ.